حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مصر ہیں کہ معراج میں حضور کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب اس پر ام المومنین سختی کے ساتھ اس رائے پر قائم ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور بعض اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں کہ جو دونوں طرف پیش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ نور النار، کہ تو اللہ تو نور ہے، اسے کہاں سے میں دیکھ سکتا تھا۔ ایک یہ بھی آیا ہے کہ رائے تو نورن، میں نے ایک نور دیکھا۔ تو اب یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول الفاظ ہیں وہ بھی دونوں طرف جا رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں جو آسان ترین بات ہے اور جس پر کہ پورا دل ٹھکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کا ان آیات سے سرے سے تعلق نہیں۔ قرآن مجید نے اس بحث کو ختم کیا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ حضور نے معراج کی شب یا اس وقت اس واقعے کے موقع پر جس کا ذکر ہو رہا ہے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ یہ بات تو ہو گئی قطعی اور یقینی کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اسی کے لگ بھگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی بعض آیات۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر معراج کے یہ دونوں حصے جو ہیں، ایک زمینی کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور ایک اس کا وہ آسمانی حصہ کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں ہی میں یہ لفظ مشترک ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی بعض آیات۔ وہاں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ آیات کون سی تھی، اور اغلباً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے فہم سے باہر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تکلیف مالا یطاق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم خام خواہ اس کے بارے میں، جبکہ اس کا کوئی تعلق عملی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آیات متشابہات قرآن میں جو آئی ہیں وہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ علم ہمارے لیے لازم ہے ہمارے عمل کی درستی کے لیے۔ مثلا جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کے عذاب کی صورتیں ہیں، یہ اگر ہمارے علم میں نہ ہو تو وہ جو ایک ایمان بالآخرہ کا ایک اثر پڑتا ہے انسان کے عمل پر، کردار پر، وہ اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کا احوال قیامت ہے، جنت اور دوزخ کی تفاصیل ہے، وہ بھی اگرچہ آیات متشابہات میں سے ہیں جن کی کہ اصل حقیقت اور کنہ کو ہم اس زندگی میں نہیں جان سکتے، لیکن ان کا علم اجمالاً لازم تھا ہمارے عمل کے لیے۔ جبکہ یہ کہ حضور نے کیا مشاہدہ فرمایا وہاں مسجد اقصی میں، اور کیا مشاہدہ فرمایا سدرۃ المنتہا پر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاملہ ہے حضور کا اور رب کا، اس میں ہمارے لیے کوئی عملی چیز لازم نہیں تھی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لہذا کہیں تفصیل نہیں آئی۔ البتہ لفظ آیات مشترک ہوا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور یہ ترتیب اور نسبت صحیح طور پر قائم ہو گئی کہ وہ زمینی آیات تھیں، یہ آسمانی آیات ہیں، اور آیات بھی سدرۃ المنتہا کی ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے مجرد آیات نہیں، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کبریٰ جو ہے وہ اکبر کا مؤنث ہے، اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے کہ حضور نے وہاں اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ اب یہاں تک تو بات قرآن مجید کے ان الفاظ سے قطعی حتمی یقینی ہے۔ رہ گیا یہ کہ آیا آیات ربانی سے آگے بڑھ کر خود ذات ربانی کا بھی کوئی مشاہدہ، کوئی دیدار ہوا یا نہیں؟ تو میرے نزدیک وہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، لیکن کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی۔ ایک ہی واقعے کی ایک تفصیل آپ بیان کرتے ہیں، اس تفصیل میں سے بعض چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، بعض نہیں بیان کرتے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ بات بیان نہیں کی گئی لہذا یہ واقعہ جو ہے ہوا نہیں۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو ہم اس سے علیحدہ رکھ کر اس کے میرٹ کے اوپر
اس پر غور کر سکتے ہیں، اور کوئی رائے بھی ہم قائم کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، جبکہ اس رائے کے حق میں اکابر صحابہ میں سے رائے موجود ہے۔ ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو جس شخص کو ان کی رائے زیادہ اپیل کرتی ہو وہ اس رائے کا حامل ہو جائے، کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حبر الامہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس سے ان کی بات اپیل کرے وہ اس کا قائل ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نزدیک جو ان کے مابین اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، یہ ہے وہ معراج میں اس سفر کی وہ جو آخری منزل ہے سدرۃ المنتہا کے قریب، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے۔ باقی اس میں چند ایک لطیف باتیں جو اور ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں شب معراج کے مشاہدے کے لیے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ طغیانی کہتے ہیں حد سے کسی شے کا بڑھ جانا، دریا جب اپنی حد میں بہہ رہا ہے تو دریا، لیکن یہ کہ وہ اس سے نکل آیا تو طغیانی پر ہے، دریا طغیانی پر ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ کج ہونا کیا ہے کہ اگر روشنی ہو بہت تیز تو نگاہ اگر تحمل نہ کر سکے تو ایک دم وہ ایک رخ پر مڑتی ہے نگاہ کہ وہ تحمل نہیں کر پا رہی ہے، اتنی تیز روشنی ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ کہیں بینائی سلب نہ ہو جائے، چکا چوندھ انسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر نگاہ کج ہوتی ہے، ہٹتی ہے، تو گویا کہ تحمل کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، ظرف کی کمی ہے۔ اور اگر نگاہ حد ادب سے تجاوز کرتی ہے تو یہ گویا کہ طبیعت کے اندر ایک نشوز ہے، ایک حد ادب سے آگے بڑھنے کا ایک رجحان ہے۔ ان دونوں چیزوں کی جو نفی کی ہے یہ بہت ہی ایک لطیف بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس وقت دکھایا حضور نے دیکھا پورے اطمینان سے، پورے تحمل کے ساتھ، اس میں کہیں چکا چوندھ ہونے والی بات نہیں تھی۔ نگاہ جو ہے وہ جمی رہی اور ٹک کر آپ نے مشاہدہ فرمایا، لیکن اس حد سے آگے بڑھنے کا بھی کوئی رجحان طبیعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا۔ مقام عبدیت، العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بڑا پیارا شعر ہے، ابن عربی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم، لیکن یہ کہ شعر بہت عمدہ ہے۔ رب رب ہی ہے چاہے نزول فرما لے، نیچے اتر آئے، جیسے کہ ایک چیز تو حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر شب میں آخری جو گھڑیاں ہیں ہر رات کی اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک، اور یہاں سے پھر ندا ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو یہ نزول ہے، تو اللہ تو پہلے آسمان پر آ گیا لیکن پھر بھی اللہ ہی رہا، اور بندہ چاہے چھٹے آسمان پر یا ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جائے، وہ ترقہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ بندہ ہی رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ کر بھی، جسے ہم اپنے لفظ میں تعبیر کرتے ہیں، یہ الفاظ حضور کی شان میں استعمال کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے کہ کوئی شوخی نہیں بلکہ وہ مقام عبدیت، اپنے اس مقام سے تجاوز کا کوئی مادہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک ہے اس میں موجود نہیں تھا، کہ ظرف جو ہے وہ پورا ہے اور اس نے تحمل کیا ہے اور نگاہ ٹکا کر دیکھا ہے جو دیکھا ہے، لیکن بے ادبی کا اور مقام عبدیت سے بڑھنے کا کوئی میلان تک موجود نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔